السلام علیکم۔ بہت شکریہ میرے یوٹیوب چینل اسلامک سٹوریز پر آنے کا۔ دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک شاندار واقعہ لے کر آیا ہوں۔ یہ واقعہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کا ہے۔ دوستو، واقعہ سنانے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل اسلامک سٹوریز سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ لوگوں کے پاس بر وقت پہنچ سکے۔ تو چلو دوستو، واقعہ شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شہر یثرب میں ہی رہتے تھے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کچھ اڑتی سی خبریں سنی۔ انہوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ تم جاؤ مکہ میں اس شخص سے مل کر آؤ۔ 19 بردار ابو ذر ایک مشہور فصیح شاعر زبان آور تھا۔ وہ مکہ میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا، پھر بھائی کو جا بتایا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسا شخص پایا جو نیکیوں کی کرنے اور شر سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بولے، اتنی سی بات سے تو کچھ تسلی نہیں ہوگی، آخر خود پیدل چل کر مکہ پہنچے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شناخت نہ تھی اور کسی سے دریافت کرنا بھی وہ پسند نہ کرتے تھے۔ زمزم کا پانی پی کر کعبہ اللہ کے میں لیٹ رہے، یعنی وہ کعبہ میں لیٹے رہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آئے، انہوں نے پاس کھڑے ہو کر کہا، یہ تو کوئی مسافر معلوم ہوتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بولے، ہاں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بولے، اچھا میرے ہاں چلو، یہ رات کو وہیں رہے۔ نہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ پوچھا، نہ حضرت ابو ذر نے کچھ کہا۔ صبح ہوئی، حضرت ابو ذر پھر کعبہ میں گئے۔ دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش تھی، مگر کسی سے دریافت نہ کرتے تھے۔ حضرت علی پھر آ پہنچے، انہوں نے فرمایا، شاید تمہیں اپنا ٹھکانہ نہیں ملا۔ حضرت ابو ذر بولے، ہاں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پھر ساتھ لے گئے۔ اب انہوں نے پوچھا، تم کون ہو اور کیوں یہاں آئے ہو؟ حضرت ابو ذر نے کہا، راز میں رکھو تو میں بتا دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وعدہ کیا تو حضرت ابو ذر نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ اس شہر میں ایک ایسا شخص ہے جو اپنے آپ کو نبی بتاتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو بھیجا تھا، وہ یہاں سے کچھ تسلی بخش بات لے کر نہ گیا، اس لیے خود آ گیا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم خوب آئے اور خوب ہوا کہ مجھ سے ملے۔ دیکھو میں انہی کی خدمت میں جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلو۔ میں پہلے اندر جا کر دیکھوں گا، اگر اس وقت ملنا مناسب ہوگا تو دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو جاؤں گا، گویا جو درست کر رہا ہوں۔ العرض، حضرت ابو ذر حضرت علی کے ساتھ خدمت نبی میں پہنچے اور عرض کیا، مجھے بتایا جائے کہ اسلام کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی بابت بیان فرمایا اور حضرت ابو ذر اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر تم ابھی اس بات کو چھپائے رکھو اور اپنے وطن میں چلے جاؤ، جب تمہیں ہمارے ظہور کی خبر مل جائے تب آنا۔ حضرت ابو ذر بولے، با خدا میں تو ان دشمنوں میں اعلان کر کے جاؤں گا۔ اب حضرت ابو ذر کعبہ کی طرف آئے، قریش جمع تھے، انہوں نے سب کو بآواز بلند کلمہ شہادت پڑھ کر سنایا۔ قریش نے کہا کہ اس بے دین کو مارو، لوگوں نے انہیں مارنا شروع کر دیا۔ اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے، انہوں نے جب انہیں جھک کر دیکھا تو کہا، کم بختو، یہ قبیلہ غفار کا آدمی ہے، جہاں تم تجارت کو جاتے اور کھجوریں لاتے ہو۔ لوگ ہٹ گئے۔ اگلے دن انہوں نے پھر سب کو سنا کر کلمہ پڑھا، لوگوں نے پھر مارا اور حضرت عباس نے ان کو چھڑا دیا۔ کچھ دن مکہ میں قیام کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے گھر واپس جانے کا حکم دیا
اور فرمایا میں عن قریب یثرب ہجرت کرنے والا ہوں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اور اپنی قوم کو جا کر اسلام کی تبلیغ کرو، شاید اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور اس سے صلح میں تمہیں اچھے اجر ملے۔ انہوں نے آپ کا ارشاد پاتے ہی روانگی کی تیاری شروع کی اور وطن کا سفر شروع کرنے سے پہلے اپنے بھائی انیس سے ملے۔ انہوں نے پوچھا کیا کر کے آئے ہو؟ جواب دیا کہ میں دار اسلام میں داخل ہو گیا ہوں